زرمینا کی دبی دبی سسکیوں کی آواز نے کمرے میں داخل ہوتے ہمایوں کو ٹھٹکا دیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پا کر زرمینا نے صورت سے اپنا گیلا چہرہ صاف کیا، لیکن تب تک ہمایوں اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ زرمینا، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھتا اس کے قریب بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ زرمینا جبراً مسکرائی، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ تو پھر کیوں رو رہی تھیں؟ اماں نے کچھ کہا ہے؟ اس کے نرمی سے استفسار کرنے پر زرمینا نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یار، یہ آنسو یقیناً خوشی کے تو نہیں لگ رہے۔ وہ ابھی بھی بغور اس کے سرخ روئے روئے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اوفو ہمایوں، آپ بھی نہ بس، چلیں چھوڑیں، جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں۔ لہجے میں بشاشت سموتی وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کچن میں آ کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی تھیں۔ وہ ہمایوں کو کیا بتاتی، یہ آنسو یقیناً خوشی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صبح کی اور کم مائیگی کے جھیلے جانے والے اس احساس کی بدولت اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے تھے، جس سے گو کہ وہ پہلی بار دوچار نہیں ہوئی تھی، لیکن دکھ پہلی بار ہی کی طرح ہوا تھا۔ الیوس صبح دونوں شادی شدہ نندوں کی آمد پر ماجی نے اسے بریانی چڑھانے کا آرڈر دیا۔ فائقہ بھابھی سے کسی قسم کی امید کی توقع رکھنا عبث تھا کہ وہ پھوہڑ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی کام چور واقع ہوئی تھی۔ شہلا شادی شدہ بہنوں کی آمد پر خود بھی ان کے ساتھ مہمان بن کر بیٹھ جاتی۔ ویسے بھی کچن میں جھانکنے کی زحمت وہ مجبوراً بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں وہ ہمیشہ کی طرح اکیلی ہی کچن میں گھن چکر بنی رہی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ زبان سے اظہار نہ سہی، لیکن دل میں اس کے ذائقے دار کھانوں کے سبھی معترف تھے۔ اور جب وہ بریانی، سلاد، رائتا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میز پر لگا کر سب کو کھانا لگنے کی اطلاع دے کر پلٹی تو مہران کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ یقیناً نیند سے اٹھ گیا تھا۔ زرمینا فوراً اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ روتے ہوئے مہران کو کندھے سے لگا کر تھپک تھپک کر بہلانے کے بعد اس کا ڈائپر وغیرہ تبدیل کر کے وہ ڈائننگ روم میں آئی تو اسے دھچکا سا لگا۔ کسی نے مروتاً بھی اس کا انتظار کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سب اپنی پلیٹوں میں چاول اور بوٹیوں کے انبار کھڑے کیے کھانے میں جٹے ہوئے تھے۔ بریانی، سلاد، رائتا سب ختم۔ وہ لب کچلتی کچن میں چلی آئی، جہاں شگفتہ آپا بچی کچی بریانی اپنے گھر لے جانے کے لیے باندھ رہی تھی۔ حماد کے ابا کو بریانی بہت پسند ہے، سوچا ان کے لیے تھوڑی سی لے جاؤں۔ ویسے بھی یہاں باسی کھانے کون کھاتا ہے بھلا؟ وہ نہ رائے مانگ رہی تھی نہ اجازت، انہیں عادت نہیں تھی۔ زرمینا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن باوجود ضبط کے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ بے حسی کی کوئی حد تھی تو اس گھر کے لوگ اس سے بھی پار اترتے تھے۔ ارے بھائی، چائے لے بھی آؤ اب، ہمایوں کمرے سے پکار رہا تھا۔ لیجیے جناب آپ کی گرما گرم چائے۔ وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ سنو زری، رویا مت کرو یار، اس کا ہاتھ تھام کر وہ کچھ اس انداز میں بولا کہ زرمینا کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی تھیں۔ اور کوئی حکم؟ بھیگی پلکیں اٹھا کر وہ بہت محبت سے مسکرائی۔ اور ایسے مسکرایا بھی مت کرو، اس کے بے چارگی سے کہنے پہ زرمینا بے ساختہ ہنس پڑی۔ اوفو یار، کچھ تو بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسے روئے چلی جا رہی ہو؟ فائقہ کو چپ کرانے کی کوشش میں ہلکان ہوتا اسفند بالآخر زچ ہو اٹھا تھا۔ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا فائقہ یوں ہی چہکو پھینکو روئے چلی جا رہی تھی۔ بس کرو فائقہ پلیز، مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ وہی ہوا ہے جو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ماں جی، شگفتہ اور راحت آپا کی آمد پر ہر دفعہ میرے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں۔ میرا اتنا بی پی لو ہو رہا تھا، ڈھنگ سے کچھ کھایا نہیں گیا۔ ماں جی نے حکم دیا ابھی کے ابھی چائے اور کباب وغیرہ لے کر آؤ۔ میں نے صرف اتنا کہا ماں جی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، گھڑی بھر آرام کروں پھر بنا کر لے آتی ہوں چائے اور کباب، لیکن میرا اتنا کہنا غضب ہو گیا، لے کے ماں جی نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ اتنا خیال بھی نہیں کرتی کہ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں۔ آخر میں وہ پھر دھواں دھار رونا شروع کر چکی تھی۔ او یار، ایک تو ماں جی بھی، اسفند نے کوفت سے سر جھٹکا۔ اچھا تم رونا تو بند کرو، میں ماں جی سے بات کروں گا۔ وہ اٹھ کر واش روم گیا تو فائقہ نے آرام سے اپنا تر چہرہ صاف کر کے اطمینان بھری سانس لی۔ ماں جی غصے سے بل کھا رہی تھیں، انہیں اسفند کا بے چینی سے انتظار تھا، جس کی بدلحاظ بیوی ان کے لیے دن بدن درد سر بنتی جا رہی تھی۔ ماں جی نے کس قدر ٹھسے سے بیٹیوں کے سامنے اسے چائے بنا کر لانے کا کہا
لیکن اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر صفا چٹ انکار کر دیا اور پیٹ بھر کر بریانی کھانے کے بعد لمبی ڈکار لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے تل ملانے کو ماں بیٹیاں رہ گئیں۔ چائے بنانے کے لیے پھر سے زرمینہ کو آوازیں پڑی تھیں۔ بیٹیاں تو رخصت ہو گئیں لیکن ماجی دیر تک پیچ و تاب کھاتی رہیں۔ اسفند بگڑے تیور لیے ماجی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماں جی، آپ بھی حد کر دیتی ہیں، جانتی تو ہیں آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ نے لازمی اسے ہی چائے بنانے کا کہنا تھا۔ ہائے، ماں جی غصے سے نیلی پیلی ہونے لگی۔ ایسا تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا، وہ جب بھی فائقہ کی شکایت لگانے کا پروگرام بناتی، فائقہ پہلے سے ہی شور کے کان بھر کر اسے اپنے حق میں کر لیتی۔ اس کی یہ آزمودہ ترکیب ہمیشہ کی طرح کارگر رہی تھی۔ ماں جی جو بہو کی بد تہذیبی پر بھری بیٹھی تھی، بیٹے سے شکایت لگا کر اسے اچھا خاصا سبق سکھانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی، اب سب کچھ یوں تلپٹ ہو جانے پر خوب کلسیں۔ ناز پیٹی نے میرے بیٹے کو زن مرید بنا لیا ہے۔ پڑھ لکھ کر اسفند نے سرکاری ملازمت، جبکہ ہمایوں نے اپنا ذاتی کاروبار کرنے کو ترجیح دی۔ مین مارکیٹ میں اس کا 2 منزلہ فرنیچر شو روم تھا، اب وہ اپنے کاروبار میں وسعت لانا چاہتا تھا۔ اس نے بطور قرض مالی معاونت کے لیے اسفند سے بات کی، کیونکہ وہ جانتا تھا بچت کے نام پر اسفند کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ فائقہ کو پتہ چلا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ سخی بننے کی، آپ خود کون سا کروڑ پتی ہیں جو یوں دوسروں پر لٹانے کو تیار ہو گئے۔ وہ بطور قرض لے رہا ہے، جیسے ہی کاروبار میں منافع ہوا وہ ہمارے پیسے لوٹا دے گا۔ اگر نفع کے بجائے نقصان ہو گیا پھر ہماری رقم تو ڈوب گئی نا۔ فائقہ اسے سوچ کی نئی راہ دکھا رہی تھی اور وہ ہمیشہ سے ہی اس کے دکھائے راستوں پر چلنے کا عادی تھا۔ بس کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صاف جواب دے دیں کہ ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اپنا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ دوسرے روز اس نے دل میں شرمندگی محسوس کرنے کے باوجود ہمایوں سے معذرت کر لی۔ دیکھ یار، برا مت ماننا، میرا ہاتھ آج کل تنگ ہے، گھر میں ہر ماہ ماں جی کو بھی خرچہ دینا پڑتا ہے۔ ہم سرکاری ملازموں کو تو جانتے ہو نا، لگی بدنی تنخواہ میں بمشکل کھینچ تان کر ہی مہینہ پورا ہو پاتا ہے۔ کوئی بات نہیں اسفند بھائی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ مالک ہے، میں نے 1-2 دوستوں سے بات کی ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ہمایوں بنا کچھ جتائے سنجیدگی سے کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ہمایوں نے چند ایک قابل بھروسہ دوستوں سے قرضہ لے کر کام شروع کیا۔ اس کی محنت، ایمانداری، لگن رنگ لانے لگی تھی، گویا مٹی میں ہاتھ ڈالا تو وہ سونا بن گئی۔ دن رات بے تحاشا مصروفیت کی نظر ہونے لگے تھے۔ بسا اوقات وہ رات کو بھی دیر تک جاگتا، حساب کتاب میں لگا رہتا۔ زرمینہ کسی بھی پہر اٹھ کر اس کو چائے بنا کر دیتی۔ جب وہ تھک ہار کر لیٹتا تو پیشانی پر زرمینہ کی نرم ہاتھوں کا لمس اس کی ساری تھکاوٹ اتار دیتا۔ ماہانہ اخراجات کے علاوہ ماجی جب جتنے پیسے طلب کرتی وہ بنا کسی تعامل کے ان کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ اسفند کی چابی فائقہ کے ہاتھ میں تھی، وہ لگی بندھی تنخواہ کا رونا روتے ہر دفعہ اپنا پہلو بچا جاتا۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ شگفتہ اور راحت آپا کی ایک ساتھ آمد پر ماجی کھل سی اٹھیں، گو کہ یہ آمد و رفت ہفتہ بھر جاری ہی رہتی، لیکن ماجی کی خوشی ہر بار دیدنی ہوتی۔ گرما گرم پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، شیلا نے انگڑائی لیتے ہوئے ماں بہنوں کی طرف تائیدی انداز میں دیکھا۔ دوسرے ہی پل زرمینہ کو آوازیں پڑنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے، پکوڑے، پودینے کی چٹنی ٹرے میں لیے ماں جی کے کمرے میں چلی آئی۔ فائقہ بھابھی کی ٹرے وہ ان کے کمرے میں بھجوا چکی تھی۔ بڑی بھابھی کیا کر رہی تھی؟ یقیناً فون پر ماں بہنوں سے ہمارے بخیے ادھیڑنے میں لگی ہوں گی۔ چائے کی چسکیاں لیتی راحت نے ٹوہ لینے والے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں آپا، مجھے تانک جھانک کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس کے سادگی سے کہنے پر راحت آپا کو پتنگے لگ گئے۔ اے بی بی، تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہم سارا دن لوگوں کے کمروں میں تانک جھانک کرتی پھرتی ہیں؟ زرمینہ بوکھلائی۔ ارے نہیں آپا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو اور کیا مطلب تھا تمہارا؟ کہ ہم بہنوں کو کنسوئیاں لینے کی عادت ہے، ہاں؟ شگفتہ آپا بھی میدان میں کود پڑی تھی۔ ماں جی نے بھی اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ زرمینہ رونے کو ہو گئی۔ میں تو اپنی بات کر رہی تھی، آپ لوگوں کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ چور کی داڑھی میں تنکا کے مترادف سب کو فوراً سانپ سونکھ گیا۔ زرمینہ بمشکل جان بچا کر نکلی۔ ماں جی، اس کی معصوم صورت پر مت جائیے گا، اندر سے بڑی گھننی ہے، میری بات لکھ کر رکھ لیں، ایسا نہ ہو بڑی کی طرح یہ بھی پرپرزے نکالنا شروع کر دے۔ یہ کیا پرپرزے نکالے گی؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ میرا ہمایوں میری مٹھی میں ہے، مجال ہے جو کسی حکم سے روگردانی کرے۔ اس زن مرید کی طرح نہیں ہے جو آئے دن جورو کا حمایتی بن کر ماں سے سوال جواب کرنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تینوں بہنوں نے عادتاً سر ہلا دیا۔ کمرے میں آ کر زرمینہ نے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ اس نے کئی بار اپنے کانوں سے سنا تھا ماں جی ہمایوں سے اس کی شکایت لگا رہی ہوتی،
کہ تمہاری بیوی نندوں کے ساتھ تو گھلتی ملتی نہیں، کترائی کترائی سی پھرتی ہے۔ گو کہ ہمایوں نے اس سے کبھی باز پرس نہیں کی، لیکن وہ از خود ہی ان کی یہ شکایت دور کرنے کے لیے ماجی کے کمرے میں جا بیٹھتی۔ گھل مل کر بات کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتی کہ زرمینہ بمشکل اپنی گلو خلاصی کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ سیٹھ نجمی کی ان کے علاقے میں کپڑوں کی چلتی دکان تھی۔ ماجی کپڑے لتے کی خریداری ہمیشہ اسی دکان سے کرتی۔ ان کی سیٹھ نجمی سے پرانی جان پہچان تھی۔ جب سے ماجی جوڑوں کے عارضے میں مبتلا ہوئی تھی، تب سے سیٹھ نجمی ہر موسم میں اپنے ملازم لڑکوں کے ہمراہ نئے پرنٹ ماجی کے پاس بھجوا دیتا۔ ماجی پسند کر کے چند سوٹ منتخب کرتی، باقی واپس بھجوا دیتی۔ وہ سردی، گرمی، بہار، خزاں پر بدلتے موسم میں بہوؤں بیٹیوں کو دو دو سوٹ دلواتی۔ یہ روایت انہوں نے برسوں سے قائم رکھی ہوئی تھی۔ اب بھی بہار کی آمد تھی۔ ماجی نے ہمایوں سے تذکرہ کیا تو اس نے اگلے روز ہزار ہزار کے کئی نوٹ ان کے ہاتھ میں تھمائے۔ ماجی نے فوراً کال ملا کر سیٹھ نجمی کو کپڑے بھیجنے کے لیے کہا۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ اخبار سے نظریں ہٹا کر اسفند نے فائقہ کا پرسوچ چہرہ دیکھا۔ فائقہ نے گہری سانس لی۔ جانتے ہیں اسفند، کل راحت آپا لوگ مارکیٹ گئی تھیں۔ سچ میں ایسے دیدہ زیب ملبوسات لے آئیں کہ میں دنگ رہ گئی۔ ان میں دو تو ایسے تھے کہ ان پر بری طرح میرا دل آ گیا، تو تم بھی چلی جاتی اپنی پسند کے لے آتی۔ فائقہ مسکرائی۔ خیر، اب میں اتنی بھی بے حس نہیں ہوں کہ آپ دن رات محنت کر کے ایک ایک روپیہ کمائیں اور میں جا کر بازاروں میں بے دردی سے لٹا آؤں۔ اسفند اس کی لچھے دار باتوں میں ایسے ہی تو نہیں آ جاتا تھا۔ وہ من پسند بات منوانے کے لیے سارے داؤ پیچ آزماتی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی ماں جی اس بار بھی سب کو سوٹ دلوائیں گی، تو آپ ان سے کہیے گا پچھلی بار کی طرح اس بار میرے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ پچھلی بار سارے اچھے پرنٹ راحت اور شگفتہ آپا نے لے لیے تھے۔ مجھے ماں جی نے اتنے سڑے بھوسے پرنٹ دیے کہ پہننے کو بھی جی نہیں چاہا۔ اس لیے تو دونوں سوٹ چپکے سے رومیسا کو دے دیے تھے تاکہ ماں جی کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن اسفند، اس بار بھی اگر میری حق تلفی ہوئی تو؟ ارے تم فکر مت کرو، میں ماں جی سے بات کروں گا۔ اور فائقہ کو کاہے کی فکر؟ وہ جانتی تھی اسفند ماں جی سے ضرور ہی بات کرے گا۔ لاؤنج میں بکھرے کھلتے ہوئے رنگوں کے ملبوسات بہار کی آمد کا پتہ دے رہے تھے۔ فائقہ کی تمام تر چالاکی کے باوجود راحت اور شگفتہ نے سب سے پہلے اپنے من پسند پرنٹ کے جوڑے اٹھا کر گود میں رکھ لیے۔ البتہ شہلا ہاتھ ملتی رہ گئی کہ جن جوڑوں پر اس کی نظر تھی وہ پلک جھپکتے میں فائقہ بھابی نے دبوچ لیے تھے۔ شہلا نے منہ بنا کر گویا احسان جتاتے ہوئے سرخ نارنجی کنٹراسٹ کے دو سوٹ اٹھائے۔ آخری دو جوڑے بچے، اس میں بھی ایک پر شگفتہ آپا نے للچائی نظر ڈالی۔ اف ماں جی، یہ رائل بلو کلر تو میرا فیورٹ ہے۔ ندیم کہتے ہیں یہ کلر مجھ پر جچتا بھی بہت ہے۔ ان کا مطمع نظر جان کر ماں جی نے فراغ دلی سے وہ سوٹ اٹھا کر بھی اسے دے دیا اور آخری بچا جوڑا زرمینہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے خاموشی سے گود میں رکھ لیا۔ دوستو، یہ تھا افسانہ حرف شکایت کا پہلا حصہ۔ اس افسانے کی قلم کار ہیں شازیہ جمال طارق۔ اس افسانے کے دوسرے حصے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہاں، شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔